بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الصدقۃ ان تسلم علی الناس وانت طلق الوجہ۔ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ فقط مال کا نہیں ہوتا، بلکہ جب تم لوگوں کے ساتھ ملو اور ان پر سلام کرو اور تمہارا چہرہ کشادہ ہو، یعنی ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ لوگوں کو سلام کرنا، یہ بھی بذات خود صدقہ ہے۔ اچھا، ہماری گفتگو مغنی الادیب میں لو کے بیان میں تھی۔ عرض کیا کہ لو 5 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، اور ان 5 طریقوں میں سے اولین معنی جو لو کا ہے وہ لو شرطیہ معزویہ ہے۔ اچھا، اس شرطیہ معزویہ کا کیا معنی بنتا ہے؟ گزشتہ دروس کا خلاصہ اس طریقے سے ہوا۔ ابن ہشام نے فرمایا کہ لو 3 چیزوں پر دلالت کرتا ہے۔ اولاً دونوں جملوں کے مابین القے سببیت و مسببیت ہے، یعنی لو بیان کرتا ہے کہ شرط سبب ہے مسبب کے لیے۔ 2 لو دلالت کرتا ہے کہ شرط و جواب دونوں مقید ہے زمان ماضی کے ساتھ۔ 3 لو بیان کرتا ہے کہ سبب ممتنع ہے۔ یہ گزشتہ درس کا خلاصہ تھا۔ اس کے بعد ابن ہشام اس مطلب کو ذرا اور تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آئیں ذرا ہمارے ساتھ آپ آئیں تاکہ آپ کو اور زیادہ کھول کے مطلب بیان کریں۔ لو کے جو دونوں جز ہیں، شرط اور جواب، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان دونوں اجزاء کے مابین ایک ارتباط مناسب ہے، یا دونوں اجزاء کے درمیان ارتباط مناسب نہیں ہے۔ پس لو کے لیے جو شرط اور جواب ہے ان دونوں کے درمیان یا ارتباط مناسب ہے یا ارتباط مناسب نہیں ہے۔ اگر دونوں کے مابین ارتباط مناسب ہو تو اس کی 3 صورتیں ہیں، اور اگر دونوں کے مابین ارتباط مناسب نہ ہو تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ مجموعاً لو کہ شرط اور جواب کے مابین ارتباط اور عدم ارتباط کے اعتبار سے 5 صورتیں بنتی ہے۔ اچھا، آ جائیں اس پہلے نقطے کی طرف کہ جب شرط اور سبب دونوں کے مابین ایک ارتباط مناسب موجود ہے۔ خوب، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، یہ جو شرط اور جواب شرط کے مابین ارتباط اور سببیت ہے، اس ارتباط اور سببیت کو ایک مرتبہ شرع یعنی شریعت کی جانب سے آپ کو پتہ چلتا ہے، ایک مرتبہ عقل کی جانب سے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ یعنی اس سببیت اور شرطیت کو یا تو شریعت سمجھتی ہے یا عقل سمجھتا ہے۔ درست ہے آقا؟ یہ نقطہ سمجھے۔ اب کہتے ہیں کہ پہلی صورت یہ ہے جب شرط اور جواب شرط کے مابین ارتباط پایا جائے تو عقل یا شرع جواب یعنی وہ مسبب کے لیے اس نقطے کو سمجھتے ہیں کہ اس کی علت مناظرہ فقط شرط ہے۔ دقت کریں، عقل یا شریعت اس نقطے کو درک کرے کہ وہ جو شرط اور سبب ہے وہ علت منحصرہ ہے۔ ایک صورت یہ ہے، یا عقل و شرع اس نقطے کو سمجھیں
کہ وہ جو سبب اور شرط ہے علت مناصرہ نہیں ہے. دو صورت ہے. پس پہلی صورت میں عقل یا شرع اس نقطے کو سمجھتا ہے کہ وہ جو شرط ہے، وہ جو سبب ہے، وہ علت مناصرہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ عقل یا شرع سمجھتا ہے کہ علت مناصرہ نہیں ہے. پہلی صورت میں عقل یا شرع سمجھتے ہیں کہ علت مناصرہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ شرع یا عقل اس بات کو درک کریں کہ علت مناصرہ نہیں ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ عقل یہ احتمال دیتی ہے کہ شاید علت مناصرہ ہو. تین صورتیں ہو گئی. پہلی صورت جہاں پر شرع یا عقل انحصار کو درک کرے کہ واقعاً ہے. دوسری صورت عقل یا شرع اس نقطے کو درک کریں کہ علت مناصرہ نہیں ہے. تیسری صورت عقل احتمال دے کہ شاید علت مناصرہ ہو. آجا ان تینوں کے بارے میں گفتگو کرتے. پہلی صورت کی عقل و شرع انحصار کو درک کریں. ایک شرع کی مثال دے، ایک عقل کی مثال دے. مثلا قرآن مجید میں ایک قصہ سورہ اعراف میں نقل ہوا ہے ایک بندے کے بارے میں کہ خداوند متعال نے اس کو آیات الہیہ دی تھی. کیا دی تھی؟ اس کو آیات الہیہ دی تھی کہ مشہور قصہ ہے، بلعم باعور کے نام سے معروف ہے کہ تفسیروں نے اس کا نام لکھا ہے بلعم باعور، کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے، ایک عابد تھے، خداوند متعال نے اس کو مقامات عطا کیے تھے، لیکن بعد میں حجت خدا کے مقابلے میں آ گیا اور خداوند متعال نے اس سے وہ طاقت چھین لی. اس صورت کے ذیل میں یہ جملہ آتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. چلیں یہ آیت کریمہ تھوڑی مزیدار ہے، اس پوری آیت کو سن لے. سورہ اعراف کی 176 نمبر آیت سن لے، اس کو اچھی ہے، خوبصورت قصہ ہے، بہت زیادہ نصیحتیں اپنے دامن میں رکھے ہوئے ہیں. آیت کو سن لے پوری کو. یہ 175 سے شروع ہو رہا ہے کہ پیغمبر اکرم کو خداوند متعال فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اے میرے حبیب تم ان لوگوں پر تلاوت کرو اس بندے کی اہم خبر کہ الذی آتیناہ آیاتنا، کہ جس کو ہم نے اپنی نشانیاں عطا کی تھی. کہ روایات اور تفاسیر کے مطابق یہ بلعم باعور تھا کہ جس کو پروردگار عالم نے اسم اعظم عطا کیا تھا. جب بھی وہ دعا مانگتا تھا اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر یہ بندہ ان آیات سے نکل گیا، انسلاخ پیدا کیا، بدبخت ہوا، حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آ گیا. ہم نے اس کو اپنی آیات اور نشانیاں عطا کی تھی، جب بھی دعا مانگتا تھا اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی، لیکن فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ان آیات اور نشانیوں سے باہر نکل گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر اس کو شیطان نے اپنے پیچھے لگا لیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ گمراہوں میں سے تھا. وَلَوْ شِئْنَا، کہ شاید مثال یہاں پر ہے، اگر ہم چاہتے تو لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ان آیات کے ذریعے سے اس کو بلند کر سکتے تھے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کے ساتھ چمٹ گیا، یعنی عالم مادہ کے ساتھ، دنیاوی چیزوں کے ساتھ چمٹ گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی ہوا و حواس، خواہشات نفسانیہ کی اس نے اتباع کرنا شروع کر دی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ایسے بندے کی مثال کتے کی مثال ہے. ان تحمل علیہ یلہث، اگر تم اس پر حملہ کرو تو بھی بھونکے گا. او تترکہ یلہث، اگر چھوڑ دو پھر بھی بھونکے گا. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے اس گروہ کی کہ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتا ہے. فقصص القصاص، اس قسم کی کہانیاں کس سے لوگوں کو بتاؤ. لعلہم یتفکرون، کہ شاید
یہ لوگ تفکر کرنے والے بن جائیں۔ یہ اس پوری آیات کا ترجمہ۔ شاہدی مثال یہاں پر ہے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس بلعم باعور کو ان آیات کے ذریعے سے بلند کرتے۔ اب یہاں پر دیکھیں، انسان جو بلند ہوتا ہے اس کے لیے سبب منحصر ہے مشیت خدا میں۔ اگر خدا کی مشیت اور خدا کا ارادہ ہوگا تو انسان بلند ہوگا، وگرنہ بلند نہیں ہوگا۔ یہاں پر لو شئنا لرفعناہ بہا، یہاں پر شرط منحصرہ ہے۔ بندے کے بلند ہونے کے لیے علت منحصرہ مشیت خدا ہے، ارادہ خدا ہے۔ اگر ارادہ خدا ہوگا تو بندہ بلند ہوگا، اگر ارادہ خدا نہ ہو تو بندہ کبھی بھی بلند نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہاں پر انحصار ہے، اور لو جو ہے وہ کیا، امتناع شرط کی بات کر رہا ہے۔ خب جب لو امتناع شرط کی بات کر رہا ہے، کیونکہ شرط منحصرہ ہے، لہذا جواب بھی بذات خود ممتنع ہو جائے گا۔ لیکن لو اس پر دلالت نہیں کرتا، اس پر دلالت کون سا نقطہ کر رہا ہے؟ اس شرط اور سبب کا منحصر ہونا۔ وگرنہ لو فقط یہ بیان کر رہا ہے وَلَوْ شِئْنَا، یعنی مشیت خدا ممتنع تھی، یعنی مشیت خدا نہیں تھی۔ لو فقط اتنا بیان کر رہا ہے، لیکن کیونکہ یہ لو میں جو مشیت ہے، یہ جو شرط ہے، یہ شرط منحصرہ ہے، لہذا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر آپ کو یہ نقطہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو انحصار شرط ہے، یہ شریعت سے سمجھ میں آ رہا ہے، درست آگا۔ آ جائیں دوسری مثال کہ جہاں پر شرط منحصرہ ہے لیکن اس کو عقل درک کرتی ہے۔ یہ مثال لو کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا، درست ہے آگا۔ یہاں پر وجود نہار کے لیے عقلاً علت منحصرہ کیا ہے؟ طلوع شمس ہے، درست ہے، طلوع شمس علت منحصرہ ہے۔ لو اس نقطے کو بیان کر رہا ہے کہ کانت الشمس طالعۃ ممتنع ہے، لیکن کیونکہ عقل درک کرتی ہے کہ وجود نہار کے لیے یہ علت منحصرہ ہے، لہذا جواب بھی ممتنع ہے۔ لو اس پر دلالت نہیں کرتا، لیکن انحصار کو عقل سمجھ رہی ہے، درست ہوا گا۔ حالا ایک نقطے کو پڑھتا بھی جا رہا ہوں اور توضیح بھی دیتا جاتا ہوں، اس طریقے سے میرے خیال میں اچھے طریقے سے واضح ہوگا۔ یہاں تک پہنچے تھے، ثم حالا تفصیل بیان کرتے ہیں، تارتن یؤکل بین الجزئین ارتباط مناسب و تارتن لا یؤکل۔ فرماتے ہیں دونوں اجزاء جو لو کے مدخول ہیں، دونوں جملے شرط اور جزا، ان دونوں اجزاء کے مابین ایک مرتبہ ایسے ہے کہ دونوں کے مابین تعقل کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے ایک ارتباط مناسب، اور ایک مرتبہ دونوں کے مابین وہ ارتباط مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ فالنوع الاول، وہ جو پہلی نوع ہے، یعنی دونوں جزءوں کے مابین ارتباط مناسب ہو، علی ثلاثۃ اقسام، اس کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم ما یوجب فیہ الشرع او العقل انحصار مسببیت الثانی فی السببیت الاول۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جس قسم میں شرع یا عقل موجب بنتی ہے کہ ثانی کی مسببیت منحصر ہے پہلے کی سببیت میں، یعنی وہ شرط علت منحصرہ ہو۔ نہ وہ 2 مثالیں، لو شئنا لرفعناہ بہا، کہ یہاں پر شرط ممتنع ہے لیکن یہ شرط علت منحصرہ ہے کس کے لیے؟ لرفعناہ بہا کے لیے۔ دوسری مثال وَنَحْوُ لَوْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا، کہ یہاں پر عقل اس بات کو درک کرتی ہے کہ کانت الشمس طالعةً علت منحصرہ ہے کس کے لیے؟ وجود نہار کے لیے۔ وَهَذَا يَلْزَمُ فِيهِ مِنْ امْتِنَاءِ الْأَوَّلِ یا من امتناء الْأَوَّلِ امتناء ثانی قطعاً، کہ یہاں پر وہذا یعنی یہ صورت موجب بنتی ہے کس بات کا؟ اس بات کا کہ اگر اول ممتنع ہے تو ثانی بھی قطعاً ممتنع ہوگا۔ لیکن یہ کہاں سے سمجھا؟ لو سے سمجھا؟ نہ،
علت منحصرہ سے اس چیز کو درک کیا. یہ پہلی صورت. دوسری صورت جہاں پر شریعت یا عقل عدم انحصار کو درک کرے, شریعت یا عقل عدم انحصار کو درک کرے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرط علت منحصرہ نہیں ہے. ایک شریعت کی مثال دے, ایک عقل کی مثال دے. شریعت کی مثال, لو نام لانتقض وضوءہ, اگر وہ بندہ سوتا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا. اب یہاں پر دیکھیں فقہ کے اندر مسئلہ ہے شریعت میں کہ بابا نوم اور نیند مبطلات وضو میں سے ایک ہے. وضو کا ٹوٹنا منحصر نہیں ہے سونے میں. درست ہے کہ سونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن ایک سبب ہے, لیکن سبب منحصرہ نہیں ہے. پیشاب کرے پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا, پاخانہ کرے پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا. تو پس علت منحصرہ نوم نہیں ہے. ایسے مورد میں اگر شرط ممتنع ہو تو اس کا نتیجہ آپ یہ نہیں لیں گے کہ جواب بھی ممتنع ہے. یعنی اگر آپ کہیں لو نام لانتقض وضوءہ, اگر اس کے لیے نوم ممتنع تھا یعنی وہ نہیں سویا, تو اس کا قطعاً معنی یہ نہیں ہوگا کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا. ہو سکتا ہے کسی اور سبب کی وجہ سے وضو ٹوٹا ہو. دوسری مثال, لو کانت الشمس طالعۃ کان الضوء موجودا, کہ یہ عقل یہاں پر سمجھتی ہے کہ شرط منحصرہ نہیں ہے. اگر سورج طلوع کرتا تو روشنی موجود ہوتی. حالانکہ لو دلالت کرتا ہے کہ شرط ممتنع ہے, یعنی سورج طلوع نہیں ہوا, لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ ضوء کا موجود ہونا بھی ممتنع ہو جائے, کیونکہ ہو سکتا ہے روشنی کے لیے کوئی اور علت ہو. یہ دوسری صورت دیکھیں, وما یوجب احدہما فی عدم الانحصار المذکور. دوسری صورت یہ کہ دونوں میں سے کوئی ایک, یعنی شرع اور عقل, ان دونوں میں سے کوئی ایک کیا کر رہا ہے بیچارہ, وہ سبب بن رہا ہے کس چیز کا, عدم الانحصار المذکور, کہ وہ اس جو ہے وہ کہ جملے کے اندر انحصار نہیں ہے, انحصار نہیں ہے, شرط میں انحصار نہیں ہے. خوب, نحو لو نام لانتقض وضوءہ کہ مثال کی توضیح دی, ونحو لو کانت الشمس طالعۃ کان الضوء موجودا, وہذا لا یلزم فیہ, اس صورت میں لازم نہیں آتا من امتناع الاول امتناع الثانی, اگر پہلا ممتنع ہو جائے تو دوسرا بھی ممتنع ہو, نہ لازم نہیں آتا. کما قدمنا, جیسے اوپر ذکر بھی کر چکے ہیں ہم. کیوں لازم نہیں آتا؟ اس لیے کہ بابا شرط تو لو تو فقط بیان کرنا ہے شرط ممتنع, لیکن جب شرط منحصرہ نہیں ہے تو قطعاً شرط منحصرہ کے اگر شرط منحصر نہیں ہے اور وہ شرط ممتنع ہو جائے تو اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ جواب بھی ممتنع ہو جائے گا. یہ دوسری صورت. تیسری صورت کہ اس کو سمجھے, انحصار اور عدم انحصار کو قطعاً ہم ثابت نہیں کرتے, لیکن عقل کہتی ہے کہ بھئی ممکن ہے کہ علت منحصرہ ہو, ممکن ہے علت منحصرہ نہ ہو, ممکن ہے علت منحصرہ ہو. ایسے مورد میں کیا کریں؟ فرماتے ایسے مورد میں آپ قطعی طریقے سے نتیجہ یہ تو نہیں لے سکتے کہ اگر شرط ممتنع ہے تو قطعاً جواب ممتنع ہوگا, عقلی طور پر تو ثابت نہیں ہے. لیکن اس جملے کا ظہور اور عرفی استعمال یہ ہے کہ بابا جب بھی لو کے ساتھ ایسے جملے کو استعمال کرتے ہیں تو عرف یہ سمجھتا ہے کہ وہ علت منحصرہ ہے, یعنی عرفاً نتیجہ یہ نکلے گا, لیکن قطعاً نتیجہ یہ کہو نہ, قطعاً نتیجہ یہ نہیں نکلے گا. دقت کریں, پہلے والی دونوں صورتوں میں ہم نے جو نتیجہ دیا وہ قطعی تھا, یقینی تھا. یعنی وہاں پر جب پہلی صورت میں عقل یا شریعت قطعاً انحصار کو سمجھے تو امتناع شرط سے قطعاً امتناع جواب سمجھ میں آئے گا. دوسری جگہ پر شرع یا عقل قطعی طور پر درک کرتے ہیں کہ وہ سبب یا شرط علت منحصرہ نہیں ہے, تو وہاں پر آپ نتیجہ نہیں لے سکتے امتناع شرط سے امتناع جواب کا. لیکن تیسری صورت یہ کہ عقل کہتی ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے علت منحصرہ ہو,
لیکن قطعاً ثابت نہیں ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ ایسے جملے کا ظہور اس مطلب میں ہے کہ وہ علت مناصرہ ہے. قطعاً تو نہیں کہہ سکتے لیکن ظہور ایسے ہے. یہ نکات آپ کو وہاں پر اچھے طریقے سے سمجھ میں آئیں گے جب آپ اصول پڑھیں گے. کبھی کبھار ایک مطلب قطعی طریقے سے ثابت نہیں ہوتا لیکن ظاہر اس جملے کا جو ظاہر ہے وہ کس نقطے کو بیان کرتا ہے. اب یہاں پر بھی ظہور اس نقطے میں ہے. یہ بہت ہی دقیق مطلب ہے. عبارت کو دیکھیں. وَمَا يُجَوِّزُ فِيهِ الْعَقْلُ ذَلِكَ. تیسرا مورد وہ ہے کہ جس میں عقل اس شے کو جائز قرار دے. کس شے کو؟ انحصار کو. انحصار کو عقل جائز قرار دے. نہ وہ لو جاءنی اکرمتہ، اگر وہ میرے پاس آیا ہوتا تو میں اس کا اکرام کرتا. درست ہے. فَإِنَّ الْعَقْلَ يُجَوِّزُ انحصار السبب الْإِكْرَامِ فِي الْمَجِيءِ. عقل یہاں پر کیا ہے؟ جائز قرار دیتی ہے کہ عزت اور اکرام کرنے کا سبب منحصر ہو اس کے آنے میں. عقل کہتی ہے کہ ممکن تو ہے بھائی میں اس بندے کا اکرام اور عزت اسی صورت میں کرتا جب میرے پاس آتا. اگر وہ میرے پاس نہیں آیا تو عقل تو ممتنع نہیں قرار دیتی کہ ممکن ہے کہ اکرام کا سبب کوئی اور ہو. لیکن ظاہراً عرفاً اس سے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ سبب مناصرہ یہی ہے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں وَيُرَجِّحُهُ، اس انحصار سبب کے لیے مرجح بنتا ہے. کیا مرجح بنتا ہے؟ یہ نقطہ کہ ان ذالک هو الظاہر من ترتیب الثانی علی الاول. جب دوسرے کو پہلے پر آپ منحصر کر رہے ہیں، مرتب کر رہے ہیں کہ دوسرا مترتب ہے پہلے پر، تو عقل یہاں سے یہ سمجھ رہی ہے کہ دوسرے کی مسببیت منحصر ہے اسی شرط کے اندر. دوسرے لفظوں میں کلام کا ظاہر یہی ہے، ترتب کا، اس شرطیت کا ظہور اسی نقطے میں ہے. اچھا، اگر یہ نقطہ آپ سمجھ جائیں نا تو علم اصول میں مفہوم شرط کے بحث میں ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کے لیے. انشاءاللہ آپ جب اصول پڑھیں گے وہاں پر بحث ہے کہ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے یا مفہوم نہیں رکھتا. حالا وہاں پر لمبی چوڑی بحث ہے. ایک طریقہ جس سے آپ مفہوم شرط کو ثابت کر سکتے ہیں، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے مرحلے میں ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ جواب جو مترتب ہے شرط پر، وہ شرط اس کے لیے علت مناصرہ ہے. انحصار شرط کے ذریعے سے مفہوم شرط کو ثابت کرتے ہیں آپ. خوب یہ ایک بحث ہے. وہاں پر اصولیوں نے ایک لمبی چوڑی بحث کی. آپ دیکھیں اصول فقہ کے اندر بھی ہے، بعد میں کفایہ کے اندر بھی ہے، بعد میں درس خارج کے اندر بھی ہے. لمبی چوڑی بحث ہے. اگر اس مطلب کو یہاں پر اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو وہاں پر وہ جو علم اصول میں اتنی لمبی چوڑی بحث ہوتی ہے وہاں پر آپ اس کو آرام سے حل کر سکتے ہیں. وہ یہی نقطہ ہے کہ آغا جملہ شرطیہ کی بناوٹ کا ظہور اس نقطے میں ہے. جب آپ جزا کو شرط پر مترتب کرتے ہیں تو ظاہر کلام یہ ہے کہ وہ علت منحصرہ ہے کہ شہید صدر رحمت اللہ علیہ اپنے مباحث اصولیہ میں اسی طریقے سے وارد ہوتے ہیں. وَيُرَجِّحُهُ، اس انحصار سبب کے لیے مرجح بنتا ہے. کیا مرجح بنتا ہے؟ ان ذالک هو الظاہر من ترتیب ثانی علی الاول، کہ ظاہر یہ ہے کس بات سے کہ یہ جو آپ ثانی کو اول پر مرتب کر رہے ہیں اس کا ظاہر یہی ہے کہ اول علت منحصرہ ہے. ایک یہ ودو وَيُرَجِّحُهُ کیا انہ المتبادر الی الذہن. اگر آپ نے کم از کم الموجز پڑھا ہے تو وہاں پر ایک بحث ہے تبادر کی. خوب تبادر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہو جائے یہ اس نقطے میں حقیقت ہے یا مجاز ہے تو وہاں پر تبادر علامت حقیقت کہلاتا ہے. تبادر یعنی
ایک معنی حق کے لفظ سے فوراً ذہن کے اندر متبادر ہو، جلدی میں ذہن میں آ جائے، وہ پہلا معنی جو آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ معنی حقیقی ہوتا ہے۔ تو جب بھی ہم جملہ شرطیہ کی بناوٹ کو دیکھتے تو تبادر یہی ہوتا ہے کہ جب ثانی اول پر مترتب ہے تو اس سے تبادر یہی ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے علت منحصرہ ہے۔ درست آگا؟ وَأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ إِلَى الذِّهْنِ، دوسری دلیل اس رجحان کے لیے یہ ہے کہ ذہن کے طرف جو متبادر ہے وہ یہی ہے، یعنی وہی معنی جو فوراً ذہن میں آتا ہے وہ یہی معنی ہے۔ خوب، وَهَذَا النَّوْعُ يَدُلُّ فِيهِ الْعَقْلُ عَلَى انتفاء المسبب المساوی لانتفاء السبب لا علی الانتفاء مطلقا۔ فرماتے ہیں کہ بلے اس نوع میں بھی عقل تو یہی حکم کرتی ہے کہ مسبب اگر مساوی ہو سبب کے تو وہاں پر سبب کے منتفی ہونے سے مسبب بھی منتفی ہو جائے گا۔ قانون تو یہی ہے، لا علی انتفاء مطلقا، نہ کہ انتفاع مطلق پر دلالت کرتی ہو، نہ عقل کہتی ہے کہ اگر سبب سبب منحصرہ ہے تو مسبب منتفی ہوگا، لیکن اگر سبب منحصرہ نہیں ہے تو نہ، اس پر دلالت نہیں کرتا۔ عقل تو ایسا کہتی ہے، لیکن وَيَدُلُّ الْإِسْتِعْمَالُ وَالْعُرْفُ عَلَى انْتِفَاءِ الْمُطْلَقِ، لیکن استعمال اور عرف اس نقطے پر دلالت کرتے ہیں کہ اگر سبب منتفی ہو جائے تو مسبب بھی مطلقاً منتفی ہوگا۔ بہت ہی عظیم اور دقیق مطلب تھا کہ خدا کر میں سمجھا پایا ہوں کہ یہ تیسری مورد میں ہم کہتے ہیں کہ عقلاً انحصار نہ ہو، شرعاً بھی انحصار نہ ہو، عقلاً بھی عدم انحصار نہ ہو، شرعاً بھی عدم انحصار نہ ہو، لیکن عقل انحصار کا احتمال دیتی ہو تو بھی عرف اور استعمال کے اعتبار سے انحصار سمجھا جائے گا۔ فتعمل جیداً، دقیق مطلب ہے، مباحث اصولیہ میں اس کی بہت زیادہ کاربرد ہے۔ تمام شدہ کا پہلی صورت جہاں پر شرط اور جزا دونوں کے درمیان ارتباط مناسب موجود ہو۔ اچھا، اس کی تین صورتیں تمام ہوئی۔ اب آ جائیں جہاں پر شرط اور جزا کے مابین ارتباط مناسب نہ ہو، اس کی فرماتے ہیں دو صورتیں ہیں۔ جہاں پر شرط اور جزا کے مابین سببیت اور ارتباط مناسب نہ ہو، ارتباط مناسب نہ ہو یعنی سببیت نہ ہو، اس کی دو صورتیں۔ پہلی صورت فرماتے ہیں پہلی صورت وہ ہے کہ جہاں پر شرط اور جزا میں سببیت نہیں ہے، ارتباط مناسب نہیں ہے۔ اچھا، اس صورت میں ہم کہتے ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ جواب متحقق ہوگا، چاہے شرط موجود ہو یا شرط موجود نہ ہو۔ وجود شرط یا عدم وجود شرط دونوں صورتوں میں جواب موجود ہے، لیکن شرط کے ممتنع ہونے والی صورت میں بطریق اولا موجود ہے۔ دقت کریں، کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ بابا سبب اور شرط اور جزا میں ارتباط مناسب نہیں ہے۔ یہاں پر پہلی صورت یہ ہے کہ جواب ہر صورت میں متحقق ہے، چاہے شرط موجود ہو یا شرط ممتنع ہو، دونوں صورتوں میں جواب متحقق ہوگا۔ لیکن اگر شرط ممتنع ہوگی تو جواب بطریق اولا متحقق ہوگا۔ مثال وہی حدیث ہے۔ مثال کیا ہے؟ وہی حدیث ہے۔ مثلا آپ نے کہا، حدیث میں کیا تھا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا انہا لو لم تکن ربیبتی فی ہجری ما حلت لی، اگر یہ زینب بنت ابی سلمہ میری آغوش میں ربیبہ نہ ہوتی ما حلت لی، تو میرے لیے وہ حلال نہ ہوتی۔ اب یہ جو عدم حلیت ہے
اس زینب کا پیغمبر کے لیے حلال نہ ہونا دونوں صورتوں میں ہے، چاہے یہ جو شرط ہے یہ متحقق ہو، یعنی وہ ان کی ربیبہ نہ ہو، درست ہے نا؟ شرط کا متحقق ہونا اس مثال میں ایسے اس کا ربیبہ نہ ہونا، چاہے وہ ربیبہ نہ ہو تب بھی ما حلت لی، چاہے وہ ربیبہ ہو یعنی شرط ممتنع ہو، یعنی وہ ربیبہ ہو، اس صورت میں بھی پیغمبر کے لیے حلال نہیں ہے۔ لیکن شرط کے ممتنع ہونے کی صورت میں بطریق اولا حلال نہیں ہے۔ شرط ممتنع ہو یعنی کیا؟ یعنی پیغمبر کی ربیبہ ہو، اس صورت میں بطریق اولا پیغمبر کے لیے اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ربیبہ ہے تو بذات خود ربیبہ ہونا سبب ہے، علت ہے عدم اہلیت کے لیے۔ اگر وہ ربیبہ ہے تو پیغمبر کے لیے کیا ہے؟ ویسے ہی حرام ہے۔ اور اس مورد میں زینب تو خود پیغمبر اکرم کے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، لہذا پیغمبر کے لیے حرام ہے۔ تو ربیبہ نہ ہوتی تو بھی حرام تھی، اب جب کہ ربیبہ ہے تو بطریق اولا پیغمبر کے لیے حرام ہو جائے گی۔ دیکھیں کتنا دقیق مطلب ہے۔ پس صورت اول یہ ہے کہ آغا جواب ہر صورت میں متحقق ہے، جواب ہر صورت میں متحقق ہے، ممتنع نہیں ہے، جواب ہر صورت میں متحقق ہے، لیکن امتناع شرط کی صورت میں بطریق اولا متحقق ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوگی کہ جواب دونوں صورتوں میں متحقق ہے، چاہے شرط ممتنع ہو چاہے شرط ممتنع نہ ہو، دونوں صورتوں میں جواب متحقق ہوگا، لیکن امتناع شرط کی صورت میں اولویت نہیں ہوگی۔ جو اولویت یہاں پر فرض کر رہے ہیں وہ امتناع شرط کی صورت میں وہاں پر نہیں ہوگی۔ مثال وہیں پر ذکر کرتا ہوں، پہلے اس عبارت کو دیکھیں، آغا مطلب دقیق ہے، پھر عرض کر رہا ہوں کہ مرد بنیے گا، اس مطلب کو خوب سمجھیے گا۔ والنوع ثانی، یہ النوع ثانی عطف ہو رہا ہے اس پہلے النوع الاولوں پر، یعنی جو کہا تھا ثم تارتن یؤکل بین الجزئین ارتباط مناسب و تارتن لا یؤکل، وہ جو کہا تھا تارتن یؤکل اس کی تین صورتیں، و تارتن لا یؤکل یہ قسم دوم ہے، اس لا یؤکل کی دو قسمیں بیان کریں۔ والنوع ثانی یعنی جب دونوں جزءوں کے مابین ارتباط مناسب نہ ہو۔ والنوع ثانی قسمان، اس کی دو قسمیں۔ الاولو، قسم اول یہ ہے ما یراد فیہ، جس پہلی قسم میں ارادہ کیا جاتا ہے کس کا؟ تقریر الجواب، جواب ثابت ہے، جواب ممتنع نہیں ہے۔ وجد شرط او فقدہ، چاہے شرط موجود اور متحقق ہو چاہے ممتنع ہو، دونوں صورتوں میں جواب کیا ہے؟ کیا ہے جواب؟ متحقق ہے۔ وَلَكِنَّهُ مَعَ فَقْدِهِ أَوْلَى، لیکن فقد شرط کی صورت میں یعنی امتناع شرط کی صورت میں جواب بطریق اولا متحقق ہوگا۔ وَذَلِكَ كَقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جس طریقے سے پیغمبر اکرم کی یہ حدیث ہے کہ حدیث میں کیا تھا؟ انہا لو لم تکن ربیبتی فی ہجری ما حلت لی، کیوں؟ انہا لبنت اخی من الرضاعہ، کہ چند مرتبہ اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ فَإِنَّهُ، کیونکہ یہ جو پیغمبر اکرم کا قول ہے، یدلو، دلالت کرتا ہے، علی تقریر عدم حلیتہا فی الحالین، دلالت کرتا ہے کہ وہ جو ربیبہ ہے یا وہ جو بنت ابی سلمہ ہے وہ حلال نہیں ہے، اس کے حلال نہ ہونے کے ثبوت کو دونوں حالتوں میں ثابت کرتا ہے۔ دونوں حالتیں کون سی؟ چاہے وہ ربیبہ ہو چاہے وہ ربیبہ نہ ہو، ربیبہ ہونے کی صورت میں اور ربیبہ نہ ہونے کی صورت میں، دونوں صورتوں میں عدم حلیت کو ثابت کرتا ہے۔ وَعَلَىٰ أَنَّ انتفاء الحلیہ مع ثبوت کونہا ربیبتہ اولا،
کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس صورت میں شرط فاقد ہے، شرط ممتنع ہے، یعنی لو لم تکن ربیبتی فی ہجری، یہ ممتنع ہو یعنی کیا؟ یعنی یہ وَعَلَا، اور یہ دلالت کرتا ہے کس بات پر؟ عَلَىٰ أَنَّ انتفاع الحلیہ، اس بنت ابی سلمہ کا حلال نہ ہونا مع ثبوت کونہا ربیبتہ، اس صورت میں کہ وہ اس کی ربیبہ ہو، یعنی پیغمبر اکرم کی ربیبہ ہونے کی صورت میں عدم حلیت بطریق اولا ثابت ہے۔ کیوں؟ ایک تو عدم حلیت کا سبب ربیبہ ہونا بھی موجود ہے، اور دوسرا خود رضائی بھائی کی بیٹی ہونا، کانو دونوں سبب یہاں پر آ گئے ہیں۔ وَإِنَّمَا لَمْ تَدُلْ عَلَى انْتِفَاءِ الْجَوَابِ لِأَمْرَيْنِ۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ بھائی شرط کا منتفی ہونا، یہاں پر شرط کا ممتنع ہونا جواب کے ممتنع ہونے پر دلالت نہیں کرتا، دو سببوں کی وجہ سے۔ اچھا، یہ مطلب بھی تھوڑا سا سمجھے، علم اصول کا مطلب ہے۔ خوب آغا علم اصول میں ہمیں پڑھاتے ایک مفہوم مخالف ہوتا ہے اور ایک مفہوم موافق ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو بھی سمجھنے کے لیے ایسے ہے، آپ نے منطق میں پڑھا ہے نا، ایک دلالت مطابقی ہے، ایک دلالت التزامی ہے۔ دلالت مطابقی یعنی جس پر جملہ یا لفظ دلالت کرے، دلالت التزامی یعنی وہ لفظ یا جملے کا معنی موضوع لہو نہیں ہوتا بلکہ معنی خارج لازم ہوتا ہے۔ مثلا جملہ کہتا ہوں، ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، حالا اس بنا پر کہ ہم کہیں کہ اس سے جملہ شرطیہ کا مفہوم ہے، اس کے مطابق ترجمہ کرنا ہوں۔ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو حتماً تم جستجو کرنا، یعنی اس کے بارے میں تحقیق کرنا۔ اس کا معنی مطابق یہ ہے کہ اگر فاسق آئے تو تمہیں تحقیق کرنی چاہیے، یہ ہو جائے گا معنی مطابقی، درست؟ آگا اس کا ایک مدلول التزامی بھی ہے، یعنی اگر فاسق خبر نہ لے کر آئے بلکہ عادل خبر لے کر آئے تو تمہیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہو جائے گا اس کا مدلول التزامی، درست ہے؟ بس اس جملے کا ایک مدلول مطابقی ہے، ایک مدلول التزامی ہے۔ جملے کا جو مدلول التزامی ہے اس مورد میں، اس کو ہم کہتے ہیں مفہوم۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مفہوم۔ مفہوم جو جملے کا مدلول التزامی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مفہوم۔ اچھا، یہ مفہوم یا مدلول مطابقی کے مخالف ہوگا یا مدلول مطابقی کے موافق ہوگا؟ اگر مدلول التزامی مدلول مطابقی کے مخالف ہو اس کو کہتے ہیں مفہوم مخالف، اور اگر وہ مدلول التزامی مدلول مطابقی کے موافق ہو تو اس کو کہیں گے مفہوم موافق۔ بہرحال وقت گزر گیا، یہاں پر میرے خیال میں مطلب ذبح ہو جائے گا، اس کی توضیحات کی تھوڑی ضرورت ہے۔ چلے اس کو جلد سے آئندہ پر رکھتے ہیں، کیونکہ مطلب تو میں نے درست بیان کر دیا ہے، لیکن فقط اتنا کافی نہیں، اس کی توضیح دوں تاکہ مطلب آپ کے ذہن نشین ہو جائے اچھے طریقے سے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔